بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اکرام، کتاب الدعوہ چل رہی ہے اور سبق نمبر 216 ہے۔ آج کے سبق میں دو آدمیوں کا ایک چیز پر دعویٰ کرنا، اس سے متعلق ہم کچھ احکامات پڑھیں گے کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں ایک چیز ہے اور دو آدمی اس کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ میری ہے۔ تو کبھی وہ دونوں گواہ بھی لے کر آ جائیں گے، تو پھر قاضی کس طرح فیصلہ کرے گا؟ اور کبھی ان کے پاس گواہ نہیں ہوں گے، تو پھر قاضی کس طرح فیصلہ کرے گا؟ تو فیصلہ کرنے سے متعلق یہ اصول یاد رکھیں کہ فیصلہ تین طرح سے ہی ہوتا ہے۔ یا تو گواہوں کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے، یا پھر گواہ نہیں ہیں تو پھر منکر کی قسم کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، یا پھر حال کی دلالت حال، اور دیکھیں کہ کچھ اور قرائن ہیں جن کو دیکھ کر قاضی فیصلہ کر سکے کسی کے حق میں۔ تو وہ تقریباً 5 قسم کے قرائن ہیں۔ ان 5 قرائن کی روشنی میں بھی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ قرائن وہاں پر بھی دیکھے جائیں گے جہاں پر دونوں کے پاس بینہ موجود ہے۔ ایک بھی گواہ لے آیا، دوسرا بھی گواہ لے آیا، تو وہاں پہ پھر کس کے بینے کے اوپر فیصلہ کریں؟ تو پھر کوئی قرینہ دیکھیں کہ جس کی طرف قرائن زیادہ ہیں، جس کے بارے میں کچھ دلالت ہمیں ملتی ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے 5 قسم کے قرائن، اور اس جگہ پر بھی یہ قرائن کو دیکھ کر اس کی قرائن کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ جہاں پر دونوں کے پاس گواہی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی کچھ قرینے اور کچھ دلالت حال، مقتضائے حال کو دیکھیں گے، تو جس کی دلیل یا جس کی طرف قرینہ وہ زیادہ قوی ہوگا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے۔ یہ 5 قرائن ہم نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ سبق التاریخ، یعنی دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز میری ہے، ایک نے تاریخ بھی ذکر کر دی یا دونوں نے تاریخ ذکر کر دی، لیکن ایک کی تاریخ جو ہے وہ پہلی ہے، دوسرے کی بعد کی ہے، تو ظاہر ہے پہلی تاریخ والا وہ زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ پہلے اس کے پاس تھی تو اسی کی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ القبض، یعنی دونوں دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایک کے قبضے میں ہے چیز، تو جس کے قبضے میں ہے تو اس کی بات قوی ہے، لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا جب دونوں برابر ہوں گے۔ نمبر 3 قوت العقد، یعنی ایک جو ہے وہ مطلب خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میں نے فلاں سے خریدی ہے، اور دوسرا ہیبے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو عقد دیکھیں کس کے دعوے کے اندر عقد زیادہ قوی ہے، تو اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ چوتھا یہ کہ شہادت حال، یعنی حال کس پر دلالت کرتا ہے، ظاہر کس پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں سے کس کی ہونی چاہیے یہ چیز، تو اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر قرینہ یہ ہو سکتا ہے کہ تصرف، یعنی دو دعویٰ کر رہے ہیں، ایک باقاعدہ اس کے تصرف میں ہے وہ چیز، سواری اس کا بوجھ جو لادا ہوا ہے اس کے اوپر وہ ایک کا ہے، تو لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جب دونوں برابر ہوں دعوے میں یا دونوں بینہ قائم کرنے میں، تو وہاں پہ قاضی کو قرائن کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی قرینہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان مشترکہ طور پر اس چیز کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہاں سے اس مسئلے کو ذرا ایک دفعہ پھر دوبارہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ربط کے ساتھ آگے چل سکے کہ وَإِنِ ادَّعَا اثْنَانِ، یہاں سے آج ہماری عبارت ہے وَإِنِ ادَّعَا اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَىٰ مِنْهُ هَٰذَا الْعَبْدَ، دو آدمی میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے منہ، یعنی فلاں بندے سے، کسی تیسرے بندے کا نام انہوں نے لیا کہ اس سے ہم نے، یعنی میں نے اس کو خریدا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے خریدا ہے،
وَأَقَامَ الْبَيِّنَ اور بینہ بھی قائم کرتے ہیں، اور دو گواہ لے کر بھی آگے، قاضی کے پاس کوئی اور قرینہ بھی نہیں ہے تو قاضی پھر فیصلہ ان دونوں کے درمیان میں کر دے گا۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ، لہذا دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے۔ ان شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن، چاہے تو نصف غلام کو لے لے نصف ثمن کے بدلے میں، نصف اس کا ہو جائے گا۔ وَإِن شاء ترک، اور چاہے تو ترک کر دے، ظاہر نصف ایک کا نصف دوسرے کا ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کے پاس گواہ ہیں اور دونوں دعویٰ کرنے والے، کوئی انکار کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فَإِن قَضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا، اگر قاضی نے دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ غلام آدھا آپس میں کر لیں، ایک دن ایک کی خدمت کرے گا، دوسرے دن دوسرے کی خدمت کرے گا۔ فقال احدهما، اس کے بعد ایک ان میں سے کہتا ہے مدعیوں میں سے، لا اختارو، میں یہ فیصلہ پسند نہیں کرتا ہوں، مجھے اس چیز کا بالکل یہ فیصلہ پسند نہیں ہے۔ لم یکن للآخر ان یاخذ جمیعہ، تو کیا دوسرا جو مدعی ہے وہ سارے کا سارا غلام لے سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو دستبردار ہو گیا فیصلے سے، کہتے ہیں کہ نہیں لے سکتا۔ لم یکن للآخر ان یاخذ جمیعہ، وہ سارے کا سارا نہیں لے سکتا، کیونکہ قاضی کا فیصلہ جب ایک کے لیے نصف اور دوسرے کے لیے نصف کا ہو گیا ہے تو یہ فیصلہ اس طریقے سے گویا ہے کہ ہر ایک کا جو حق ہے وہ صرف نصف میں ہی ہے، دو نصف میں اب اس کا کوئی حق بھی نہیں رہا، دوسرے نصف میں اس کا عقد جو ہے وہ فسخ ہو چکا ہے۔ اس لیے قاضی کے فیصلے کے بعد اب دوسرے کو پورا غلام لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ وَإِن ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَارِيخًا، یہاں سے قرینہ اولیٰ یعنی سبق التاریخ، اس کو دیکھ کر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اگر دونوں برابر ہوں دعوے میں، تو لہٰذا اگر دونوں میں سے ہر ایک نے تاریخ کو ذکر کیا ہے کہ میں نے فلاں تاریخ کو، مثال طور ایک کہتے ہیں کہ میں نے بھائی 1 نومبر کو میں نے یہ غلام وہ فلاں مثلا خالد سے خریدا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے 15 نومبر کو خالد سے خریدا ہے، بندہ ایک ہی ہے، اسی سے دو بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خریدا، اور تاریخیں آگے پیچھے ذکر کر رہے ہیں، تو لہٰذا 1 نومبر والا پھر زیادہ اولا ہے، تو فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، لہٰذا ان میں سے جو تاریخ جس کی پہلے ہے وہ زیادہ اولا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس نے پہلے خریدا ہے تو اسی کا ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَذْكُرَ تَارِيخًا، اگر تاریخ ذکر نہیں کی تو پھر ہم دوسرے کسی قرینے کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ، لیکن ان میں سے کسی ایک کا قبضہ بھی ہے، مثلا غلام کسی ایک کے قبضے میں بھی ہے، ان میں سے کسی ایک کے قبضے میں ہے غلام، تو فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، تو جس کے قبضے میں ہے وہ زیادہ اولا ہے، کیونکہ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ جس کے پاس ہے تو اسی کا ہی ہوگا نا۔ وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءً، اگر ایک جو ہے وہ خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی میں نے فلاں سے خریدا ہے، وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا، اور دوسرا ہیبے کا یا قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہیبے کا اور قبضے کا، یعنی ایک کہتا ہے کہ بھئی خالد سے میں نے خریدا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں خالد نے مجھے گفٹ کیا اور میرے قبضے میں بھی دے دیا، یعنی ہیبہ تام ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں دونوں برابر ہیں دعوے میں، لیکن ایک کو اگر ہم دیکھیں تو ایک خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا ہیبے کا کر رہا ہے، تو اس میں خریدنے والا جو ہے اس کا جو قول ہے یہ زیادہ قوی ہے۔ کیوں؟ قوت العقد میں خریدنا ظاہر ہے کہ اس میں کچھ عوض دیا ہوگا اور پھر باقاعدہ عقد کے ذریعے سے لایا ہوگا، جبکہ ہیبے میں تو دینے والے جس نے وصول کیا اور جس کو ہیبہ کیا گیا اس نے تو کوئی عوض نہیں دیا، تو اس لیے یہاں پہ بے کا جو عقد ہے وہ زیادہ قوی ہے، تو جس نے بے کا دعویٰ کیا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وَأَقَامَ الْبَيِّنَ، اور بینہ بھی دونوں نے قائم کر دیا ہے، وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا، دونوں کے پاس تاریخ بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں تو دونوں برابر ہیں، اب کس کے حق میں فیصلہ ہو؟ تو قرینہ کہتا ہے کہ بے کا جو عقد ہے بھائی وہ قوی ہے، لہذا فَالشِّرَاءُ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ، لہذا شراء جو ہے یعنی بے شراء کا جو عقد ہے جس نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے دوسرے سے، کیونکہ دوسرے کو تو مفت میں ملنے کا دعویٰ وہ کر رہا ہے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا جس نے خریدنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طریقے سے قوت عقد میں کچھ اور صورتیں بھی آ رہی ہیں، مثلا وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ، ایک تو خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے خالد سے خریدا ہے، اور وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ، اور دوسری طرف عورت ہے دعویٰ کرنے والی، وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جو غلام ہے نا، یہ غلام، اس غلام کے اوپر میرے شوہر نے مجھ سے شادی کی ہے، مثلا میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہے، یا میاں بیوی نہ کریں بلکہ اجنبی ہیں دو مرد، ایک مرد اور ایک عورت ہے، مرد کہتا ہے کہ یہ غلام میں نے خالد سے
خریدا ہے۔ اور ایک عورت ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ اسی خالد نے، جس کے قبضے میں یہ غلام ہے، اسی خالد نے اس غلام کے بدلے میں میرے ساتھ شادی کی ہے اور یہ غلام اس نے مجھے مہر میں دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ صورت اس طریقے سے ہو جائے گی۔ تو اب مرد اور عورت ہیں مدعی دونوں، تو فہما سواؤن، یہاں پہ یہ دونوں برابر ہیں، چونکہ قوت عقد میں اگر دیکھا جائے تو ایک خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بے شرح ہے، اس میں بھی عوض ہے، وہ بھی مضبوط عقد ہے، اور دوسری جو عورت ہے وہ مہر کا دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ غلام تو مہر میں مجھے دیا ہے خالد نے، تو مہر بھی تو ظاہر ہے اس کے بدلے میں بھی عورت نے اپنی بوزہ دی ہے، تو بدلے میں اس کو یہ غلام ملا ہے، تو یہ عقد بھی قوی ہے، تو اس لیے یہ دونوں برابر ہیں، لہٰذا پہلی صورت کی طرح اس کو بھی برابر برابر میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا، ایک جو ہے وہ رہن کے عقد اور رہن اور ساتھ ساتھ قبضے کے عقد کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی میں نے، خالد نے میرے پاس اس غلام کو رہن رکھا تھا اور قبضے میں بھی میرے دے دیا تھا۔ والآخر ہبۃ وقبضا، اور دوسرا جو ہے وہ ہیبے کا اور قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خالد نے مجھے ہیبہ کیا ہے اور میرے قبضے میں بھی دیا ہے، تو اس میں رہن زیادہ اولا ہے، فرہن اولا، لہذا رہن والے کا کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ رہن میں ظاہر ہے کہ کسی دین کے عوض میں اس کے پاس آیا ہے نا، تو یہ مضبوط عقد ہوا، بشرطے کہ برعکس اس کے ہیبہ کے، کیونکہ وہاں پر تو کوئی عوض نہیں ہے۔ ہاں اگر ہیبہ عوض کے ساتھ ہوتا تو پھر یہ دونوں برابر ہو جاتے۔ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ، خارجان کا مطلب یہ ہے کہ دو خارج آدمی، یعنی وہ غلام یا وہ مبی یا وہ کوئی بھی چیز وہ تیسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے، دو خارج لوگ ہیں، وہ بینہ قائم کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ غلام میری ملکیت میں ہے، والتاریخ، اور تاریخ بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو کسی نے پہلی تاریخ یعنی 1 نومبر، دوسرے نے 15 نومبر ذکر کر دی اور بینہ قائم کر دیا، تو کہتے ہیں کہ فصاحب التاریخ الاقدم اولا، تو اس صورت میں جو پہلی تاریخ والا ہوگا وہ زیادہ اولا ہے، کیونکہ اس کے حق میں جائے گا یہ قرینہ۔ یاد رکھیں یہ جو دونوں مدعی بن رہے ہیں تو یہ اسی وقت ہی بن سکتے ہیں جب غلام کسی تیسرے کے ہاتھ میں ہو نا، چونکہ دونوں مدعی ہوں گے، اگر ان میں سے ایک کے پاس غلام ہے تو پھر تو وہ دونوں آپس میں پھر وہ ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ ہوگا، یا دونوں مدعی بھی بن سکتے ہیں، دونوں مدعا علیہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو دونوں مدعی بنے ہوئے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جس میں یہ خارج ہیں اور غلام کسی تیسرے کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنِ ادَّعَى الشِّرَاءَ، اگر دونوں شراء کا دعویٰ کرتے ہیں، من واحد، ایک ہی شخص سے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخَيْنِ، اور یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ بینہ قائم کرتے ہیں تاریخوں کے اوپر، یعنی 2 تاریخوں کے اوپر، ایک کہتا ہے کہ 1 نومبر کو میں نے خریدا ہے، من واحد کا میں نے کسی ایک شخص کے سے کہتے ہیں، مثلا خالد سے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ بھئی میں نے خالد سے خریدا ہے، پہلے تو تھا کہ ملکیت کا نا، کسی ایک بندے سے ملکیت کے بارے میں کہہ رہے تھے، اب کہتے ہیں باقاعدہ خریدنے کا، ایک کہتا ہے کہ میں نے خالد سے خریدا ہے اور تاریخ بھی ذکر کر دی 1 نومبر کی، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے خالد سے خریدا ہے اور تاریخ ذکر کر دی 15 نومبر کی، تو کہتے ہیں کہ فل اول اولا، ان میں سے جو پہلی تاریخ ہوگی، یعنی جو تاریخ پہلے ہوگی 1 نومبر، وہ اولا ہوگا۔ وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ، اب اس طرح ہوا کہ دونوں میں سے ہر ایک بینہ قائم کر رہا ہے اس غلام کو خریدنے پر، من الآخر، دوسرے بندے سے، مثلا ایک مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس غلام کو خالد سے خریدا ہے اور ساتھ تاریخ بھی ذکر کر دیا کہ 1 نومبر کو میں نے خریدا ہے، اور دوسرا مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس غلام کو خریدا ہے خالد نہیں بلکہ عامر سے، دوسرے ہر ایک الگ الگ بائے بتا رہا ہے کہ میں نے عامر سے اس کو خریدا ہے، تاریخ بتا دی، وَذَكَرَ تَارِيخًا فَاخِرًا، ایک ہی تاریخ 1 نومبر ہی بتا دی، 1 نومبر کو ایک کہتا ہے کہ میں نے خالد سے خریدا، دوسرا کہتا ہے میں نے عامر سے خریدا ہے، تو فَهُمَا سَوَاءٌ، یہ دونوں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہ دونوں اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اپنے دونوں بائیوں کے لیے، یعنی خالد اور عامر کے لیے ملکیت کا اقرار کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ بھئی 1 نومبر تک خالد کے پاس تھا یہ غلام، دوسرا کہتا ہے کہ 1 نومبر تک عامر کے پاس تھا، لہٰذا اب یہاں پہ کوئی ہم یعنی تاریخ بھی
ایک ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ایک ہی بندے سے اور تاریخیں بھی الگ الگ ذکر کر، اب تاریخ بھی ایک ہے اور بندے بھی دو الگ الگ ہیں. اب ہم کسی ایک کو راجح نہیں قرار دے سکتے. جب نہیں قرار دے سکتے تو پھر اب کسی ایک کے لیے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، دونوں کے درمیان برابر برابر ہو جائے گا. وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ. خارجو وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ، یعنی خارج کا مطلب یہ کہ ایک مدعی وہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ مبی نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ بینہ قائم کرتا ہے ایک اپنی ملکیت پر کہ یہ غلام میرا تھا، اور ساتھ ساتھ ملکیت مورخ کر رہا ہے کہ اس کی تاریخ بھی بیان کر رہا ہے کہ فلاں تاریخ تک یہ غلام میرے پاس تھا اور یہ میرا ہونا چاہیے. یہ اس نے تاریخ ذکر کر دی. اور دوسرا جو ہے صاحب ید ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے اس کے ہاتھ میں ہے غلام، اور وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اقام صاحب الیدی بینتا، وہ بینہ قائم کرتا ہے اعلیٰ ملکن، ایسی ملکیت پر اقدم تاریخاً جو تاریخ کے اعتبار سے دوسرے مدعی کی تاریخ سے پہلے ہے. 1 نومبر کو اس خارج کہتا ہے کہ یہ میرے پاس تھا یہ غلام، اور یہ جو ذی الید ہے جس کے ہاتھ میں غلام ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلام تو اکتوبر میں میرے پاس، یعنی اکتوبر سے یہ میں اس کا مالک ہوں. تو گویا کہ جو پہلے کہتا ہے کہ میں اس کا مالک بنا ہوں، اکتوبر سے بنا ہوں، تو وہ پھر زیادہ اولا ہے، کان اولا. وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً بِالنِّتَاج. اب قرینہ جو ہے ان قرائن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ خارج بھی اور ذی الید جس کے ہاتھ میں ہے وہ مبی بھیڑ ہے یا بکری ہے یا کچھ بھی ہے، ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے بینتاً، بینہ قائم کرتا ہے بالنتاج، پیدائش کا. یعنی صاحب ید بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرے پاس پیدا ہوا ہے، غلام ہے یا بکری ہے یا گائے ہے کچھ بھی، یہ میرے پاس پیدا ہوا ہے. اور جو خارج ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے پاس پیدا ہوا ہے. تو فصاحب الید اولا، صاحب ید اولا ہے کیونکہ اس کی تو قبضے میں بھی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ اسی کے پاس ہے، تو یہ کرینہ ہے. وَكَذَلِكَ النَّسْجُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. اسی طریقے سے وہ کپڑے کہ جو ایک ہی مرتبہ بنے جاتے ہیں، ایک ہی مرتبہ ان کو سیا جاتا ہے، جیسے کہ روئی کے کپڑے ہوں یا ایک ہی مرتبہ ان کو کیا جا سکتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں کیا جا سکتا. تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ میرے پاس بنے گئے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرے پاس بنے گئے ہیں. تو جس کے ہاتھ میں ہے وہ زیادہ اولا ہے، کیونکہ ایک ہی مرتبہ یہ کام ہوتا ہے، 2 مرتبہ تو ہوتا نہیں ہے. اس طریقے سے جو بھی کام جو ایک ہی مرتبہ، جیسے کہ یہ پیدائش کا کام جو ایک ہی مرتبہ دوسری مرتبہ نہ ہوتا ہو، تو وہاں پر دوسرا کرینہ اگر ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ اولا ہوتا ہے. تو یہاں پر دوسرا کرینہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اسی کے پاس یہ سارا کام ہوا ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ، اسی طریقے سے ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ سبب جو کسی کی ملکیت میں ہو، لا يتکرر، اور وہ ملکیت میں متکرر نہیں ہوتا، ایک ہی مرتبہ وہ ہو سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ وہ اگر کسی ایک کی ملکیت میں ہو گیا اور ساتھ ساتھ اس کی ملکیت میں بھی وہ چیز ہے تو ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، خارج جو ہے وہ ملک مطلق پر بینہ قائم کر دیا، صرف یہ کہتا ہے کہ ملک ہے میری ملکیت میں ہے، یہ غلام میرا ہے، بس یہ میں اس کا مالک ہوں، یہ کہہ دیا. ساتھ یہ نہیں کہا کہ مجھے میراث میں ملا ہے، میں نے خریدا ہے، میں نے کہیں سے لایا ہے، مجھے کسی نے گفٹ کیا ہے، یہ کچھ بھی ذکر نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ میرا ہے. تو یہ ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر بینہ لاتا ہے. وصاحب الیدی بینۃ علی الشراء منہ، اور صاحب ید جس کے ہاتھ میں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اور بینہ قائم کرتا ہے خریدنے کا اس خارج سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس سے خریدا ہے. تو دیکھو وہ ملک مقید ذکر کرتا ہے، تو ملک مقید والا پھر اولا ہونا چاہیے نا. تو کانا صاحب الید اولا، وہ صاحب ید اولا ہوگا کیونکہ اس نے ملک کی مقید ذکر کی، سبب ذکر کر دیا کہ میں اس وجہ سے مالک ہوں کہ میں نے خریدا ہے، اور دوسرا کوئی سبب ذکر نہیں کرتا. وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ، دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ یعنی گواہ قائم کر دیے دوسرے سے خریدنے کے. یعنی ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے خریدا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اس سے خریدا ہے، اور کچھ بھی کسی کے پاس کوئی تاریخ بھی نہیں ہے. ولا تاریخ معہما، دونوں کے پاس کوئی تاریخ بھی نہیں ہے کہ کس تاریخ کو کس نے خریدا ہے. تو تہاترت البینتان، یہاں پہ یہ دونوں بینے جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے.
اور وہ گھر ہے یا وہ جو بھی چیز ہے جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے ہاتھ میں رکھی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ کسی ایک کو ہم کیسے اولا قرار دے دیں؟ ایک کہتے ہیں میں نے خریدے، دوسرے کہتے ہیں میں نے اس سے خریدے، تو کسی ایک کی طرف ترجیح ہمارے پاس نہیں ہے۔ بین اقام احد المدعیین، اگر مدعیون میں سے یعنی دو مدعیوں میں سے ایک بینہ قائم کر دے، شاہدینی دو گواہ، والآخر اربعۃ اور دوسرا چار لے کر آ گیا، ایک دو کل لے کر آیا اور دوسرا چار لے کر آ گیا، فہما سواء، کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جو چار گواہوں والا اس کے حق میں فیصلہ کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ گواہی میں قوت کو دیکھا جاتا ہے، کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، لہٰذا قوت میں دو بھی وہی ہیں اور چار بھی وہی ہیں، شریعت نے دو گواہ ہی مقرر کیے ہیں لہٰذا دو ہی ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی ہزار لے کر آتا ہے تو اس سے اس کی دلیل میں کوئی قوت یا زیادہ کوئی جانکاری نہیں ہوگی۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ قِصَاصًا عَلَىٰ غَيْرِهِ، ایک نے دوسرے کے اوپر قصاص کا دعویٰ کیا، فَجَحَدَ اور دوسرے نے انکار کر دیا، یعنی ایک نے کہا کہ اس نے میرے فلاں بندے کو قتل کیا لہذا بدلے میں اس کو قتل کرنا ہے، تو وہ آگے سے انکار کر رہا ہے، استحلف، لہٰذا یہاں پر قسم دی جائے گی، جو منکر ہے جس کے اوپر قصاص کا دعویٰ ہوا ہے منکر کو قسم دی جائے گی۔ فَإِن نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ، اگر وہ قسم سے انکار کر لیتا ہے، نقول کرتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، نفس کے علاوہ میں، یعنی قتل کے علاوہ اعضاء کے کاٹنے میں یا زخمی کرنے میں قصاص کا دعویٰ ہوا تھا، اور کہ بھئی اس نے فلاں کا ہاتھ کاٹا ہے اور اس نے آگے سے انکار کر دیا کہ میں نے ہاتھ نہیں کاٹا، تو اس کو قسم دی گئی تو اس نے قسم سے انکار کر دیا، تو یہ دون النفس میں اس نے قسم سے انکار کیا ہے، تو کیا اس کے اوپر فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ کاٹا جائے؟ چونکہ اس نے قسم سے انکار کر دیا تو پھر اس کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ لزمہ القصاص، تو اس کے اوپر قصاص لازم ہے، لہٰذا بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ اس کو قسم دی اور اس نے قسم سے انکار کر دیا۔ وَإِن نَقَلَ فِي النَّفْسِ، اگر وہ قتل کے دعوے کے اندر وہ قسم سے انکار کرتا ہے، اس کے اوپر قتل کا دعویٰ ہوا تھا اور منکر ہو گیا اور بدلے میں اس کو قسم دے دی گئی تو اس قسم سے اس نے انکار کر دیا، تو کہتے ہیں کہ حبیسہ، اس صورت میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انکار کرنے کی وجہ سے یہ شبہ آ گیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ یقر، کہتے ہیں کہ اس کو قید تو کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے، او یحلف، یہی کہ قسم کھا لے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ بندے کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو شبے کی وجہ سے اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ امام صاحب قول تھا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اعضاء کے قصاص کا دعویٰ تھا تو اس کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا اگر قسم نہ کھائی، اگر قتل کے قصاص کا دعویٰ تھا تو قسم نہ کھائی، اس نے انکار کر دیا قسم سے، تو قصاص قتل کا اس سے نہیں لیا جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اعضاء جو ہیں انسانی اعضاء، اس کے ساتھ اموال والا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے مال کا کوئی انکار کر دے، مال کے دعوے کے اندر کوئی انکار کرے تو قسم نہ کھائے تو بدلے میں اس کو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، تو اعضاء کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے وہ اموال والا کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ قصاص ہوگا اور قتل کے اندر نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یلزمہ العرش فیہما، قتل اور اعضاء کے دونوں کے قصاص کے اندر اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو دونوں صورتوں میں قصاص لازم نہیں ہوگا بلکہ دیت لازم ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چونکہ قصاص تو ہے، لہٰذا جب ایک دفعہ اس نے انکار کر دیا تو لہٰذا قسم اس کو دوبارہ نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے اوپر دیت لازم کر دی جائے گی، چونکہ شک پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کام نہ کیا ہو اور جھوٹی قسم نہ کھانا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ قسم سے ڈر رہا ہو اور کام بھی نہیں کیا اور قسم بھی نہیں کھا رہا تاکہ قسم سے اس کو وہ خوف ہو، اس لیے اس شبے کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس سے قصاص ساقط ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي، مدعی کہتا ہے کہ لی بینۃ حاضرۃ، میرے پاس بینہ ہے، گواہ ہیں، لیکن وہ شہر کے اندر ہیں، ادھر عدالت میں نہیں آئے، قیل لخصمہ، اس کے مد مقابل کو کہا جائے گا، یعنی مدعا، یعنی دوسرا ہوگا نا، یہ مدعی ہے اس کے پاس بینہ ہے لیکن شہر میں ہے، دوسرا مدعا ہے، مدعا سے کہا جائے گا کہ کیونکہ مدعا کہیں بھاگ نہ جائے، کیونکہ یہ بندہ بھی جا کر گواہوں کو لائے گا نا، تو اس دوران کہیں مدعا بھاگ نہ جائے، لہذا اس مدعا کو کہا جائے گا
آتی ہی کفیلاً بنفسک، اپنی جگہ پر ایک ذمہ دار آدمی بنا دو، کفیل بنا دو، سراستہ ایام 3 دن کے لیے، اور 3 دن ہم مدعی کو دیتے ہیں کہ وہ جا کر گواہوں کو لے آئے۔ فین فعلا، اگر اس نے اس طرح کر دیا، یعنی اس نے کفیل یعنی مدعی نے اپنی جگہ پہ کفیل دے دیا تاکہ دوبارہ عدالت میں آنے سے یہ چھپ نہ جائے، تو اس لیے اگر اس نے کفیل دے دیا تو بالکل ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر اس نے کفیل نہ دیا تو امر بھی ملازمت ہی، مدعی کو یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گواہ بھی لاؤ، لیکن ساتھ ساتھ اس کا پیچھا کرتے رہو، ملازمت ہی یعنی اس کا پیچھا کرتے رہنا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس کا پیچھا کرتے رہیں۔ الا ان یکون غریبا علی الطریق، الا یہ کہ یہ جو مطالع ہے یہ مسافر تھا راستے کا، یعنی راستے میں یعنی مسافر تھا، تو اس کو پکڑ کر اس کے اوپر دعویٰ ہوا اور دعویٰ کے بعد اس کو عدالت میں لایا گیا ہے، تو مسافر ہے، تو فیلازمہ مقدار مجلس القاضی، تو اس صورت میں مدعی صرف قاضی کی مجلس میں تو اس کا پیچھا کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، لیکن جب باہر نکل گیا تو پھر ظاہر ہے اس نے کہیں اپنا گھر تک بھی تو پہنچنا ہے نا، تو اس لیے وہاں پہ پھر اس کا پیچھا نہیں کرے گا بلکہ اس کو گھر تک پہنچنے دیا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ الْمُطَالِعُ، اگر مطالع کہتا ہے هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعَنِي فُلَانٌ الْغَائِبُ، کہ یہ جو چیز ہے یہ فلاں ایک بندے نے مجھے میرے پاس امانت رکھی ہے، او رہانہ عندی، یا فلاں نے میرے پاس، مدعی آگے سے کہتا ہے یعنی مدعی نے کہا کہ یہ چیز میری ہے اس کے پاس، اور مدعی آگے سے کہتا ہے کہ یہ تو فلاں یعنی خالد نے گوئے کہ میرے پاس امانت رکھی ہے، یا خالد نے میرے پاس رین رکھی ہے، او غصبتہ منہ، یا میں نے خالد سے غصب کی ہے، واقام بینۃ علی ذلک، اور اس کے اوپر وہ گواہ بھی لے کر آگے، دیکھو یہ 2 گواہ ہیں کہ یہ فلاں بندے نے میرے پاس امانت رکھی ہے، یہ چیز جو ہے میری نہیں ہے۔ فلا خصومت بینہ و بین المدعی، تو اس صورت میں مدعی اور اس کے درمیان خصومت نہیں ہے، کیونکہ اس نے گواہوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ چیز میری جو ہے میرے پاس جو ہے یہ فلاں بندے کی ہے، یہ مدعی کی نہیں ہے، لہٰذا مدعی کا جو بینہ ہوگا، مدعی کا جو دعویٰ ہوگا، اب وہ ساقط ہو جائے گا، ظاہر مطالعے نے تو ثابت کر دی کہ میری نہیں کسی اور کی، تو لہٰذا مدعی جا کر اس بندے کے ساتھ کیس لڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ مطالعے نے گوئے کہ 2 چیزیں ثابت کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غیر کی ملکیت اس پر ثابت کی ہے، تو غیر کی ملکیت تو ہم تو اس کی خیر اس بات کو تو نہیں مانیں گے، لیکن دوسری چیز اس نے یہ ثابت کی ہے کہ اپنے آپ سے کیس کو ختم کرنا، تو اس کے اوپر سے کیس ختم ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ، اگر مطالعہ یہ کہتا ہے کہ ابتعتہ من فلان الغائب، میں نے فلاں آدمی سے یہ خریدی ہے، مدعی کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، اور مطالعہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں یعنی خالد سے خریدی ہے، تو فهو خصم، اس صورت میں پھر یہ کیس نہیں ختم ہوگا، یہ خصم ہی رہے گا اور یہ مد مقابل ہی رہے گا، چونکہ خریدی ہے تو مطلب یہ کہ یہ اپنی ملکیت کا اقرار کر رہا ہے، لہٰذا اس صورت میں پھر یہ ثابت کرے گا، اور مدعی یا تو بینہ قائم کرے یا پھر اس کی قسم کے ساتھ فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کی ہے۔ وَإِنْ قَالَ المدعی، اگر مدعی کہتا ہے کہ سُرِقَ مِنِّی، مجھ سے یہ چیز چوری ہوئی ہے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور بینہ قائم کر دی کہ مجھ سے یہ چیز چوری ہو چکی ہے، یہ نہیں بتایا کہ کس نے چوری کی ہے، لیکن کہا کہ چوری ہو گئی ہے۔ وقال صاحب الید، اور جس کے ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے اودعنی ہی فلان، یہ تو مجھے خالد نے میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ اب جو مدعی ہے مثال کے طور پر وہ شاکر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے چوری ہوئی ہے، اور مدعی علیہ جو صابر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے پاس خالد نے امانت رکھی ہوئی ہے۔ واقام البینہ، اور اس کے اوپر بینہ بھی قائم کر دیا۔ لم تندفع الخصومت، اس صورت میں یہ کیس ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شاکر یعنی جس کی یہ چیز ہے مدعی، وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ چوری تو صابر کو کہتا ہے کہ آپ ہی نے کی ہے، لیکن میں آپ کا ذکر نہیں کرتا ہوں تاکہ آپ کا ہاتھ نہ کٹے، لہٰذا میں مجہول سیغے کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ مجھ سے چوری ہو گئی ہے، لہٰذا یہاں پہ چوری ابھی آپ ہی نے کی ہے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چیز کا یہ ہے کہ آپ ہی نے اس کو چوری کیا ہے، تو اس لیے شاکر جو گویا کہ اس طرح کا کوئی توریہ کر کے اپنے اس ساتھی کو بھی صابر کو بھی بچانا چاہ رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ جو صابر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فلاں نے امانت رکھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا چوری والی جو بات ہے مدعی کی اس نے بینہ میں قائم کر دیا، وہ ثابت ہو جائے گی اور یہ کیس ختم نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ مدعی کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ اس کی طرف چوری کی نسبت نہیں کی گئی۔ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِی، اگر مدعی یہ کہتا ہے کہ ابتعتہ من فلان، کہ میں نے اس چیز کو فلاں یعنی خالد سے خریدا ہے، وقال صاحب الید، اور صاحب ید کہتا ہے کہ اودعنی ہی فلان ذالک، کہ مجھے اسی فلاں یعنی اسی خالد نے ہی میرے پاس اس کو امانت رکھا ہے، تو یہاں پر تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں،
مدعی بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، مدعی بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مدعی کہتا ہے کہ بھئی میں نے خالد سے خریدی ہے، اور مدعی کہہ رہا ہے کہ بھئی خالد نے میرے پاس امانت رکھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ خالد نے امانت اس کے پاس رکھی ہو کہ جب بھی موقع ملا تو اس کو میں یعنی یہ مدعی شاکر تک پہنچا دوں گا، اور فی الحال امانت رکھی ہوئی ہے۔ تو دونوں نے خالد کی ملکیت کو ثابت کیا ہے، لہٰذا اس میں تو بینہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا دونوں کہہ رہے ہیں کہ خالد کی ہے، لہٰذا جا کر وہ خالد سے وصول کرے، یا خالد اس جو مدعی ہے اس کو کہہ دے کہ بھئی تم اس مدعی کو یہ چیز واپس کر دو۔ تو یہاں پہ تو کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے۔ سقطت الخصومۃ، خصومت ساقط ہو جائے گی بغیر بینۃ، بغیر کسی بینے کے۔ تو یہ سبق یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو مدعی کو قسم دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔